مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ یورپی یونین جو ہے ایک اسائلم کے حوالے سے جو قانون سازی کرنے جا رہی ہے، تو اس پہ 17 ممالک نے یورپی یونین کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اسائلم کے حوالے سے قوانین جو ہے وہ سخت کرنے کی بات کی ہے۔ تو وہ اسائلم قوانین کون کون سے سخت کرنے کی انہوں نے بات کی ہے، ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس وقت ویسے بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسائلم کے قوانین بھی سخت کیے جا رہے ہیں اور آؤٹ سورس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اٹلی تو البانیہ میں اسی مہینے اکتوبر کے آخر میں ہی جو ہے وہ سینٹر بھی شاید 2 سینٹر کھولنے جا رہا ہے، جہاں وہ جو کشتیوں کے ذریعے لوگ آتے ہیں انہیں وہاں پر منتقل کیا جائے گا، ان کے کیس وہاں چلائے جائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے اٹلی شامل ہے اس خط لکھنے والوں میں، فرانس ہے، جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ناروے ہے۔ تو اب انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ یہ ڈپورٹیشن کا نظام ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ سخت کیا جائے نظام اس کو، اور جو ملک اپنے شہریوں کو واپس لینے سے یورپی یونین سے انکار کریں ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں۔ ان کے خلاف اقدامات عام طور پر یہی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ویزے سخت کر دیتے ہیں، ان کے حکام کے ویزے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی اب ان ملکوں کو اگر کوئی لینے سے انکار کرتا ہے اپنے شہری، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایسی کنٹیٹیو چیزیں اٹھائی جائیں تاکہ وہ اپنے شہریوں کو لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا ہے جی واپسی کا نظام، ڈپورٹیشن کا نظام جو ہے وہ سخت کیا جائے اور اس کو آسان بنایا جائے۔ اور آسان بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یورپی عدالت انصاف میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یورپی عدالت انصاف کا ان معاملات میں مداخلت کم کی جائے۔ یعنی تارکین وطن کے کیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ کہیں اپنے ملک کی، ان کی جس ملک میں انہوں نے پناہ کی درخواست کی ہوتی ہے، وہاں سے اگر آخری عدالت بھی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر ان کے پاس یورپی عدالت انصاف جانے کا جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے۔ تو ان ملکوں نے یہ یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ جو نیا اسائلم کا قانون تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ کیا جائے کہ یورپی عدالت انصاف کا نظام مداخلت ختم کرنے کا تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے۔ اور پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تارکین وطن یا جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ وہ انتہا پسندی کا معاملہ ہے ان کا، تو انہیں جو ہے وہ زیادہ مدت تک حراست میں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور یہ معاملہ بھی جیسے کہ آپ کے حال ہی میں فرانس میں آپ کو پتہ سامنے آیا ہے کہ ایک مراکشی جو ہے جیل سے چھوٹا اور اس کو راستی مرکز میں رکھا گیا تھا کہ ڈپورٹ کیا جائے گا، لیکن وہ جج نے وہاں سے اس کو کیونکہ عرصہ زیادہ ہو گیا تھا تو رہا کر دیا، اور پھر رہا کرنے کے بعد جو اس نے وہ کام کیا تھا ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی، اسے قتل کر دیا تھا۔ تو اس کیس کی وجہ سے بھی اس معاملے میں شدت آئی ہے کہ جو سیکورٹی رسک ہوتے ہیں تو ان کو حراستی مراکز سے جو ہے وہ رہائی کرنے والا معاملہ جو ہے وہ ختم کیا جائے جب تک وہ ڈپورٹ نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک سافٹ ویئر استعمال کیا جائے تمام ممالک میں، اور اس کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک سافٹ ویئر استعمال کیا جائے گا تو یہ جو تارکین وطن ہیں ان کے کیسز اور ان کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور ڈپلیکیشن بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ان 17 ملکوں نے خط لکھا ہے یورپی یونین کو، اور سارے اس میں سارے طاقتور ملک ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے اور باقی جو ہیں۔ تو اس کی وجہ سے امکان یہ ہے کہ ان کی ان تجاویز کو یورپی یونین کے لیے رد کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی نرمی یا آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی تجویز نہیں ہے ماسوائے سے کہ یورپی عدالت انصاف کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مداخلت کم کی جائے۔ باقی تو اگر وہ کوئی جرائم پیش آیا ہے تو اس کو بالکل اس کے حوالے سے تو ان ممالک کو سخت قانون کرنے چاہیے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی تارکین وطن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک دبا ثابت ہوتے ہیں اور ان کے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں اور ان کی کمیونٹی کو بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔